बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैज़ की अदालत में एक बार फिर हम आपके साथ, मैं नाज़िया मलिक, और आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं, आज जो आगाही देने वाले हैं, वो स्पेशली इस हवाले से कि जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस मौजूद है और जिनके पास लाइसेंस मौजूद ना हो और उनसे एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवा दूं। एडवोकेट वसीम रजा नकवी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। आज जो हम सेक्शन ले रहे हैं वो ले रहे हैं 320 और 322। तो हम एडवोकेट साहब से जानेंगे सबसे पहले तो यही सवाल कि 320 क्या है और 322 क्या है जी। 320 की अगर हम बात करें, पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड के तहत अगर आप रश ड्राइविंग करते हैं, अगर बहुत तेज़ ड्राइविंग करते हैं और उसके नतीजे में कोई नुकसान हो जाता है, कोई शख्स मर जाता है, जिसे कत्ल बिल क़ता कहते हैं, गलती से मार दिया मर जाना, तो वो 320 की सेक्शन में आता है। एक शख्स बस जैसे रोड्स पे रश ड्राइव कर रही होती है और उसके नतीजे में कोई शख्स मर जाए तो वो शख्स जो मरेगा उसके जुर्म में वो 320 सेक्शन लगाया जाएगा। अच्छा, अगर दोनों तेज ड्राइव कर रहे हों और उनमें से एक की डेथ वाक़ हो जाए, दूसरे की नहीं हो, फिर दोनों पे होगी, फिर अटेम्प्ट टू मर्डर की होगी 324 की। नहीं, दोनों अगर तेज ड्राइविंग कर रहे हैं, लाइक दोनों ने तेज ड्राइविंग की और दोनों की टक्कर हो जाए आपस में, दोनों ने रश जो मरेगा और जो मारेगा या एक शख्स जो जिंदा रहेगा उस पर 320 मतलब नो मैटर व्हाट, मरे हुए पे तो हम 320 लगा नहीं हो सकता, नहीं। लेकिन जो बच जाएगा वो उस पर भी यही उसी जुर्म का मुर्तकिब होगा वो। अच्छा, ओके, चाहे दोनों तेज ड्राइव कर रहे हैं, चाहे दोनों। एक तो शख्स अगर मर गया तो उस पे हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन इस पे क्या ये गलती देखी जाती है कि एक शख्स की गलती थी और एक शख्स की गलती नहीं थी, क्या ये भी देखा जाता है इसमें, चाहे दोनों तेज ड्राइव कर रहे हों? मैंने एक 320 का रिसेंटली केस चलाया था। ट्रक ड्राइवर था, वो बेसिकली वो कर रहा था, रिवर्स कर रहा था, पीछे से एक कोई 16-17 साल का लड़का बाइक पे था, उसने देखा नहीं, वो बाइक मोबाइल पे मसरूफ था, तो वो उस नतीजे पर उसके ट्रक में आया और वो उसकी डेथ हो गई। उस पर 320 सेक्शन लगाई गई थी, लेकिन वो बरी हो गया क्योंकि वो जब ट्रायल चला तो उसमें हमने साबित किया कि जो गलती थी वो इसकी नहीं थी जबकि दूसरे की थी। उसके लिए गवाह भी मौजूद होते हैं, गवाह मौजूद होता है, एविडेंस होता है, टक्कर किस साइड से हुई, शख्स को कहाँ से लगा और कितना फासला था, उसकी स्पीड कितनी थी, और जो मौके पे मौजूद लोग थे वो देखे जाते हैं, उनकी गवाही। ठीक है। अच्छा, इसमें मजीद आप बताइएगा 320 में ये क्या लाइसेंस का भी इसमें कुछ वो होता है कि अगर लाइसेंस हो मौजूद हो तब भी कुछ प्रॉब्लम आती है? देखिए, अगर लाइसेंस आपके पास है तो फिर तो उसे हम कत्ल बिल ख़ता कह सकते हैं, लेकिन अगर लाइसेंस नहीं है और आप उसके बगैर गाड़ी चला रहे तो फिर तो वो मर्डर कहलाएगा, कत्ल बिल ख़ता नहीं कहलाएगा। एक चीज़ का लाइसेंस नहीं है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गन है, मैं उसे वो अपने पास वेपन रखता हूँ, वो तो इलीगल होगा, लेकिन वही गन मैं बगैर लाइसेंस के रखता हूँ, वो इलीगल होगा। चाहे मैं उससे मारूं चाहे उससे ना मारूं, लेकिन वो इलीगल है तो इलीगल है। सेम एज इट इज अगर आप गाड़ी चला रहे होते हैं, आप ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कितनी रफ्तार थी या नहीं था। सबसे पहले ये चीज़ आएगी क्या आपके पास इस चीज़ के चलाने का लाइसेंस था या नहीं था। अगर था तो रश में हम उसे लिख सकते हैं कि ठीक है आपके पास लाइसेंस है लेकिन आपने रश ड्राइविंग की, लेकिन अगर नहीं तो वो फिर 302 में हम उसे शुमार करेंगे। ठीक है, सही है। अच्छा, इसी तरह ही अगर ये आपने बताया कि ये हो गया, ये वो मर्डर कहलाता है जो गलती से होता है, लेकिन अगर लाइसेंस नहीं है तो वो मर्डर ही कहलाएगा, फिर तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है, फिर वो बेलेबल भी नहीं होती क्या? नहीं, बेलेबल नहीं है। और अगर लाइसेंस हो तो लाइसेंस हो फिर भी बेलेबल नहीं है, लेकिन वो हम उस बेलेबल और नॉन बेलेबल का एक कंफ्यूजन है आम तौर पे। बेलेबल SHO भी दे सकता है थाने से और बहुत इजीली मिल जाती है, आपको इतने ज्यादा आर्गुमेंट करने की जरूरत भी नहीं होती। नॉन बेलेबल पे आपको ग्राउंड्स डिफाइन करने पड़ते हैं। जो हमारे यहाँ 3 बेसिकली बेल के ग्राउंड्स होते हैं, वो ये होते हैं कि शख्स एब्सकॉन्डर नहीं होगा, भागेगा नहीं, एविडेंस टेम्पर नहीं करेगा, या जो कंप्लेनेंट है या स्टेट है उससे किसी की जान को खतरा नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आएंगे 322 पर। अगर 320 का कोई रह गया है तो आप मुझे बता दें, वरना फिर ठीक है 322 की तरफ आते हैं। बेसिकली 321 की पनिशमेंट है। 321 पीपीसी ये है कि कोई शख्स गलती से किसी को मार दे विदाउट इंटेंशन। 320 तो हो गया आपने रश ड्राइविंग की। 321 है कि एक बिल्डिंग बन रही थी, उस पे क्रेन गिर गई, अब इंटेंशन नहीं थी, उसमें अगर कोई शख्स मर जाता है वो 321 में आएगा, और इसकी जो सजा है वो दियत है। अच्छा, उसमें
اس میں دیت ہمارے ہاں 3630 3630 چاندی تولے کی رقم سے زیادہ ہونی چاہیے جو قانون اور شریعت. یہ دیت ہوتی ہے. دیت جو ہے وہ اس میں ایکسیڈنٹ میں بھی دی جاتی ہے, اس میں گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں. دیکھیں اگر آپ کے پاس وہ ایسی انسداد دہشت گردی کی ٹیررزم ایکٹ کی سیکشنز نہیں لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے, تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر اس میں اسٹیٹ انوالو ہو گئی اور 780 لگ گئی اس میں تو آپ دیت لے تو سکتے ہیں لیکن اس پہ اثر کوئی نہیں پڑے گا کیس پہ. اچھا ٹھیک ہے, مطلب آپ نے اپنا خود کلیئر کرنے کی کوشش کی لیکن قانونی طور سے آپ جیسے کلیئر نہیں ہو پائیں گے. چھوٹی ایگزامپل دوں, 320 تو نہیں لیکن شاہزیب قتل کیس کا جو واقعہ ہوا تھا اور ریمنڈ ڈیوس کا جو واقعہ ہوا تھا, ریمنڈ ڈیوس نے ایک ایکسیڈنٹ کیا, اس کے شخص ہلاک ہوئے, تو اس کے بدلے میں انہوں نے جو دیت لی وہ لے کے اسے معاف کر دیا اور وہ چلا گیا. ٹھیک ہے, بٹ شاہزیب کیس واز ڈفرنٹ, وہ تو ٹیررزم ایکٹ تھا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اسی بھی اب ہم بریک کی جانب جائیں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ کالرز بھی موجود ہوں گے, ان سے بھی ہم بات کریں گے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, فیض کی عدالت میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود, اور آج بات ہو رہی ہے سیکشن 320 اینڈ 322 اور ساتھ میں 321 پر بھی ہم نے بات کی بلکہ, اور اب ہم کالر سے بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ ان ایکسیڈنٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے جو لائسنس کے ساتھ جو ایکسیڈنٹ کرے گاڑی کا, یا جو ہے لائسنس کے بغیر کرے, انٹینشنلی ان انٹینشنلی, ان سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اور ہم نے بریک سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کیا کیا اس پہ کیس ہو سکتا ہے اور کیا کیا سزا بھی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی ابھی ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں, تھوڑا ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, آپ اپنا سوال بتائیے گا. بیشتر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گاڑی تیز رفتار میں آ کے ہٹ کر کے چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی قانونی کارروائی کیا ہوتی ہے, اور جب اگر ہم نے نمبر بھی نوٹ ڈاؤن کر لیا تو اس کے لیے کتنا افیکٹو ہوگا؟ آپ نے دوبارہ سوال کیجیے گا, سمجھ نہیں آیا. اگر روڈ پر تیز رفتار گاڑی ہٹ کر کے چلی جائے, ہٹ کر کے چلی جائے, ٹھیک ہے, روڈ پر تیز رفتار گاڑی ہٹ کر چلی جائے اور اس کا نمبر بھی نہ نوٹ کیا جائے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی, بہت بہت مہربانی, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی ایڈوکیٹ صاحب. لیکن سب سے پہلے تو اگر کوئی گاڑی ہٹ کر کے جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے خلاف کوئی کمپلین رجسٹرڈ نہیں ہوگی یا ایف آئی آر رجسٹرڈ نہیں ہوگی, لیکن اس کی ایک ڈفرنس آپ کہہ لیں یا فرق سمجھ لیں کہ وہ نامعلوم افراد کے خلاف کاٹی جائے گی ایف آئی آر. ٹھیک ہے, فرسٹ یہ ہوگا, ٹھیک ہے, فرسٹ یہ ہوگی. لیکن اگر بہتر یہ ہے کہ اگر اس گاڑی کا نمبر آپ کو پتا ہے تو وہ ایکسائز سے آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ گاڑی کس کے نام پہ, تو آپ بآسانی ٹریس کر سکتے ہیں, وہ تو ٹریس کر سکیں گے. لیکن اگر آپ کو بندے کی شناخت ہے, وہ پکڑا نہیں گیا اور بھاگ گیا, لیکن آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص میں اس کو جانتا ہوں یا یہ مل سکتا ہے, اس صورت میں آپ کورٹ میں جب کیس چلتا ہے تو کورٹ اس کے سی این آئی سی اور بینک اکاؤنٹ سیز کر دیتی ہے ابسکاؤنٹر کی صورت میں 380 اور 381 کی کارروائی کرتے ہوئے. وہ اس کے سی این آئی سی اور اکاؤنٹس فریز کر دیتی ہے, بالکل بلاک کر دیتے ہیں. جہاں بھی وہ سی این آئی سی دکھائے گا یا اکاؤنٹ کھلوانے کی کوشش کرے گا وہ فوراً رپورٹ ہو جائے گا اور بالکل وہ پاکستان میں ایک یعنی سمجھ لیں ہاتھ پاؤں اپائش کی زندگی گزارے گا بغیر سی این آئی سی اور بینک اکاؤنٹس کے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی یہ بھی کہ اگر کوئی جس طرح ہٹ کر کے گیا گاڑی اور انہوں نے یہی کہا کہ اس کا پتہ نہیں چلا, تو ایسا بھی تو سکتا ہے کہ جہاں جہاں کیمراز لگے ہیں تو وہ اس کے ذریعے بھی کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہو سکتی ہے کہ اس رنگ کی گاڑی تھی, گاڑی کا رنگ تو اکثر پتہ چل ہی جاتا ہے, تو اس کے ذریعے بھی تو بالکل. دیکھیں آج کل تو ہر جگہ کیمرے لگے ہیں اور جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں کوئی نہ کوئی مووی بنا لیتے ہیں, وٹنس بھی آ جاتا ہے, تو وہاں سے بآسانی ہم معلوم کر سکتے ہیں. اور نمبر اگر نمبر ٹریس ہو جائے اور گاڑی کون سی ہے کس کلر کی تو بآسانی ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں. ادروائز ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو سکتی ہے نامعلوم افراد کے خلاف. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جس کے حوالے سے جو ہے آپ کو ہم نے آگاہی دی ہے. ایک اور کالر بھی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کالر کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے ہمیں, آپ ایسا کریں دوبارہ کال کر لیں, آواز کلیئر نہیں ہے ہمیں بالکل بھی.
اچھا، اس میں ہم ایک اور سوال بھی کریں گے کہ آپ نے ایک جو بریک سے پہلے ایک بات کی تھی کہ ایک ایسا ایکسیڈنٹ بھی جو 321 میں آتا ہے کہ اگر کوئی کرین وغیرہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ گر جاتی ہے اور وہ بھی ایکسیڈنٹ میں ہی شمار ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ کرین جو ہے وہ ویسے تو ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ میں آ گیا، وہ شمار ہو گیا کہ اس کا، لیکن کیا اس کے اوپر بھی کوئی کیس ہو سکتا ہے کہ وہ کرین مضبوطی سے لگائی گئی تھی نہیں گئی تھی، کس کوالٹی کی تھی، کیا تھا، کیا وہ اس جگہ پہ لگانی چاہیے تھی یا نہیں لگانی چاہیے تھی؟ یہ تمام چیزیں انویسٹیگیشن میں نیگلیجنس جو ہوگی وہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا انویسٹیگیشن آفیسر جو ہوتا ہے کہ اس دوران، اور ان تمام ایویڈنس اور انویسٹیگیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہی دیت کی اماؤنٹ جو ہے اور کمپرومائز سیٹ کیا جائے گا۔ اس میں بھی دیت کی اماؤنٹ آ جاتی ہے؟ 321 کی سزا جو ہے وہ دیت ہی ہے، کیونکہ قتل بالسبب کہا جاتا ہے کہ آپ انٹینشن نہیں تھی اور غلطی سے ہو گیا، غلطی بھی ایسی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا، وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک ایسا ہی کیس آیا تھا کہ ایک روڈ پر جو ہے ایک کرین جو ہے وہ لگی ہوئی تھی اور وہ کرین جو ہے وہ گر گئی کسی گاڑی پر، اور اس کے بعد اس گاڑی کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مطلب اس میں ایک ڈیتھ بھی واقع ہو گئی تھی۔ تو کیا اس صورت میں بھی کیا اس صورت میں بھی کہ وہاں سے جو گزرنے والے تھے کہ ان کو وہاں سے گزارنے نہیں دینا چاہیے تھا، روڈ کو بلاک کرنا چاہیے تھا، اور وہ اس روڈ پہ کرین کیوں لگائی گئی تھی، یہ ساری چیزیں بھی پھر انوالو ہو جاتی ہیں؟ کیا اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس جگہ پر جو ہے کرین لگانے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ کیا یہ سب چیزیں بھی انوالو ہوتی ہیں؟ دیکھیں، تمام چیزیں کورٹس اور تھانوں کی بجائے اگر ہمارے ڈپارٹمنٹس بہتر کام کریں تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف اس شخص کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے بلکہ جو ڈپارٹمنٹس اس چیز کے رسپانسبل ہیں اس کے خلاف، ہمارے اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں، ہمارے انکروچمنٹ والے جو ہیں، یہ تمام چیزوں میں یہ سب انوالو ہوں گے، ان کے لیے پھر کارروائی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، صحیح۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر اور موجود، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ آئی تھنک کالر کی آواز جو ہے ہمیں کلیئر نہیں آ رہی ہے، تو کالر آپ پلیز دوبارہ سے کال کر لیجئے گا۔ اچھا، ہم مزید اسی پر ہی بات کرتے ہیں کہ جو ایکسیڈنٹس کے حوالے سے کہ اگر اپنی گاڑی نہیں ہے اور کسی اور کی گاڑی چلا رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ دیکھیں، جس کی گاڑی ہے اور جو کرائم کرتا ہے بیسیکلی تو وہ کرمنل ہوگا، گاڑی کسی کی بھی چلا گاڑی کسی، لیکن وہ گاڑی کیس پراپرٹی میں شامل کر دی جائے گی، وہ گاڑی پولیس اپنی کسٹڈی میں لے لے گی اور اسے کیس کا حصہ بنا لے گی۔ دیٹس ایون اگین ڈینجرس کہ آپ اپنی گاڑی کسی اور کو استعمال نہ کرنے۔ ڈکیتیوں میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ رینٹا کار کی گاڑی یوز ہوتی ہے، جس میں گاڑی تو رینٹا کار ہوتی ہے لیکن اس میں ڈکیتی مار کے اسے واپس کر دیا جاتا ہے، اور کئی رینٹا کار والے ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم نے گاڑی فلاں دی تھی اور یہ ایگریمنٹ بھی موجود ہے اور یہ سلپ بھی موجود ہے، لیکن ہماری گاڑی جس پرپز میں یوز ہوئی وہ ڈکیتی میں یوز ہوئی۔ تو ٹھیک ہے جی، صحیح ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کا، تھینک یو سو مچ۔ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ آپ نے آج بھی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ یقیناً آج کا شو بھی بڑا انفارمیٹیو ہوگا، لیکن یہ انفارمیشن صرف اپنے حد تک محدود نہ رکھیں۔ آپ فیض کی عدالت کے شو کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی آپ ہمارے اس شو کو ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جتنا شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں، کیونکہ ہمیں اپنے پاکستانیوں کو بہت مضبوط بنانا ہے، ہمیں اپنے پاکستانیوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ قانون کتنا مضبوط ہے، سب کو جاننا چاہیے، سب کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے اوپر یا آپ کے ارد گرد کسی کے اوپر کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اسے بتا سکیں، اسے آپ بیسکلی آگاہی دے سکیں، بیسکلی ان کو آپ گائیڈ لائن دے سکیں کہ کس طرح سے آپ اپنے کیس کو چلا سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اپنے جو ہے پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں قانون کے ذریعے۔ اس کے ساتھ ہی نازیہ ملک کو ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔